اب وقت ہوا ہے جی ہمارے اس سیگمنٹ کا جس کا آپ سب کو بہت بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ علماء اکرام سے آپ کے سوالات کے جواب لیں گے، مختلف سوالات آپ کے آتے رہتے ہیں، ہمارا موضوع بھی ہوتا ہے۔ اور آج جس طرح کہ آپ نے دیکھا، پہلے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی اخوت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے، اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ذکر ہوا تکافل کے حوالے سے کہ توکل اور تکافل کو ساتھ لے کر کیسے چلا جائے، اور دونوں ہی چیزیں انسان کی ایک بہت ہی اہم ہماری زندگی کے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ زندگی بہت عارضی ہے، اور جس مستقل خوبصورت ٹھکانے کی آپ اور میں کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور جنت میں اپنا ایک مقام بنا سکیں، اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ کتنی عارضی ہے یہ چیز زندگی میں اور دنیا میں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں لیکن دنیا کے ہی نہ ہو کر رہ جائیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے، آپ کو ایک دراز عمر دیتا ہے اور آپ یقیناً اس کے اندر فیصلے کر پاتے ہیں، چیزوں کو پلان کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ناگہانی طور پہ بہت آنن فانن اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بطور مسلمان ہم اللہ تعالیٰ کے اس فائنل فیصلے کے لیے کس طرح تیار رہ سکتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کو کیسے ہر چیز سے باور کرا سکتے ہیں کہ جی جس اگلے سفر پہ ہم نے جانا ہے اس کی ہماری کیا تیاری ہے، اپنے انفرادی طور پہ بھی، اور ظاہر سی بات ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی، کہ ان کو ہم نے کیا باتیں سکھانی ہیں، کیا اپنے معاملات کے بارے میں بتانا ہے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور پھر اس سے بہت سارے ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کے دروازے پہ جو مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جی اس شخص نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اور گھر والوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو ایسے کون سے معاملات ہیں جس پہ آپ پہ رازداری بنتی ہے، اور کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو دوسروں کو وصیت کرنا یا بتانا یا اپنا رازدار بنانا اہم ہے؟ اس حوالے سے ہوگی ہماری آج کی گفتگو۔ زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے جی ثروت عسکری صاحبہ ہیں، تھینک یو سو مچ ثروت آپا فار بینگ ہے۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سعید سعید صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی موجودگی کا بھی۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی بھی۔ سب سے پہلے جو شروعات اس گفتگو کی کرنا چاہوں گی وہ وصیت کی اہمیت کے حوالے سے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اور یہ ایک عام مغالطہ پایا جاتا ہے کہ اسلام میں وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو آپ کی اگر اثاثات ہیں، جائیداد ہے، اس کا آلریڈی دین نے، شریعت نے بتا دیا کہ اس کا ڈویژن کیسے ہوگا، تو وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس پہ ذرا کلیئرٹی لے لیتے ہیں، نور بھائی اگر اس پہ آپ تھوڑی وضاحت کیجیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام دین کامل ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف عبادت تک ہی محدود ہو۔ اسلام کی خوبصورتی یہ کہ یہ دین ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر انسان کی رہنمائی کے کامل اصولوں کو متعین بھی کرتا ہے اور رہنمائی بھی دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ زندگی کے انتہائی اہم شعبے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان موجود نہ ہو، یا پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات موجود نہ ہو۔ سورہ بقرہ کا جب آپ 5واں رکوع پڑھیں گے، 5ویں رکوع کے درمیان ہی کتب علیکم اذا حضر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پہ یہ واجب کیا ہے کہ تم وصیت کرو جب تم اپنے موت کے قریب ہو۔ یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس وصیت کا انکار کیا جاتا ہے کہ جہاں وارثوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے، کسی کا سگا بیٹا موجود ہے، بیٹی موجود ہے، اور وہ کسی اور دوسرے کو وصیت کر کر ان کو وراثت سے محروم کر دے، شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اور آپ صرف 1/3 کے حوالے سے وصیت کر سکتے ہیں، یعنی ایک تہائی آپ کی جو جائیداد ہے وہ آپ کی مرضی سے آپ دے سکتے ہیں۔ بالکل ایسی۔ اچھا، کبھی یہ واجب ہوتی ہے، کبھی یہ مستحب ہوتی ہے، کبھی یہ مباح ہوتی ہے۔ واجب کب ہوگی؟ مثال کے طور پر جس طرح میری بہن نے بھی انٹرو میں کہا کہ کسی شخص کا قرض ہے، یہ قرض کو واجب کرنا اس بندے پر فرض ہے، کیونکہ قرض ہے فرض۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ ہے مثال کے طور پہ، اور اس نے وصیت کی کہ میرے اتنے سالوں کی زکوٰۃ ہے، یا وہ شیخ فانی کی حکم میں تھا، ایسا بوڑھا شخص تھا جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یا بیمار تھا، اس کا فدیہ دینا تھا۔ یہ تمام چیزیں آتی ہیں واجب میں، اس کی یہ وصیت ہے واجب۔ مستحب یہ کہ اسے دینی کام کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی غریبوں کا علاقہ ہے، وہاں پانی کے پلانٹس لگا دینا،
دخل لگا دینا، شیلٹر دینا، غریبوں کے حوالے سے مدد کر دینا، اور مباح یہ کہ کسی کو بھی حوالے سے کہہ دیا، اور یہاں ایک وصیت یہ کری کہ فلاں شخص سے اس کو تم اتنا مال دے دینا، یہ وصیت کہلاتی ہے۔ کسی وارث کے حوالے سے وصیت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، وراثت ہمیشہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اور اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو 2 اور عورتوں کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ نور بھائی، اس میں اکثر ذہن میں جو امیج آتا ہے وہ یہ کہ ایک والد ہیں اور ان کی جائیداد کی تقسیم ان کے وارثوں میں ہو رہی ہے۔ خواتین کے جو اثاثے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ خاتون کی جتنی جولری ہے یا جتنا گولڈ یا سونا اس کے پاس موجود ہے، وہ اس کا اپنا اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد یہ چیزیں کس طرح تقسیم ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بہن، ایک بات ذہن رکھیں، اب اس کو کلیئر میں کر دیتا ہوں، اور اگر یہ اختیار ہے شریعت نے، مثال کے طور پہ یہ میرے سگے بھائی بیٹھے ہیں یا میرے بیٹے بیٹھے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ میں ان کو یہ موبائل اٹھا کے کہتا ہوں یہ تمہیں گفٹ ہے، یہ فلاں گھر تمہیں ہے، زندگی کے اندر میں گفٹ دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا گفٹ دینے میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ صحیح۔ عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی بہن کو، بیٹی کو، کسی کو بھی دے دے۔ اچھا، جیسے ہی اس عورت کا انتقال ہوتا ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو شوہر اس کے آدھے حصے کا مالک ہو جائے گا، صحیح۔ اور اقرب فالاقرب، یہ فقہ کا ایک ٹرم ہے، اور اس کے بعد جو قریب کے لوگ ہیں، عورت کے بھائی ہیں، عورت کی بہنیں ہیں، عورت کے ماں باپ ہیں، اب اس میں ڈیوائڈ ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، اگر عورت کے بچے موجود ہیں تو اب سیکنڈ نہیں ہوگا، اب 1/3 کا ریشو ہوگا، 4th حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا، اور باقی جو ہے اس کی بیٹوں میں اور اس کی اولادوں میں یہ تقسیم ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ پھر آنکھ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے، یعنی آپ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ کے کسی رشتہ دار کا آپ کی جائیداد میں، آپ کے اثاثوں میں کوئی حصہ بنتا ہے تو آپ زندگی میں اس کو آنکھ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو اس حصے سے محروم کرتا ہوں، کیا یہ سمجھنا صحیح ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت موضوع، بہت اچھا موضوع، سوالات بھی بہترین، بڑا اچھا ڈیفائن بھی کیا مولانا صاحب نے۔ دیکھیں، پروردگار نے قرآن مجید میں شریعت کے حوالے سے تمام بعض قرآن کے اندر موجود ہے، کس کو کتنا، لڑکیوں کو کتنا ملنا ہے، لڑکے کو کیا ملنا ہے، ماں بیوی کو کیا ملنا ہے۔ وراثت کے حوالے سے ایک ایک چیز کلیئر ہے، اور وراثت کے حوالے سے قرآن مجید میں اتنا ذکر ہے بیوی کہ نماز کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی قبلہ سب سے زیادہ وراثت کے پروردگار نے زور دیا ہے، قرآن کی آیتیں اگر آپ دیکھے جائیں بہت زور ہے، حیران ہو جائیں گے اتنی آیتیں قرآن میں وراثت کے حوالے سے۔ اچھا، اب اس کے بعد وصیت کی کیا ضرورت ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب پروردگار نے ڈیفائن کر دی، ہر چیز طے کر دیا، اللہ کا حکم ہے نا، اب اس کے بعد وصیت کی۔ اب پروردگار نے کہا چونکہ یہ انسان ہے، فتنہ ہے، جو مال و متاع چھوڑ کے جائے گا اس کے بعد اختلافات ہوں گے، تو جس کا مال و متاع ہے اس کو بھی ایک حکم دے دیا قرآن میں ہی کہ تم اب وصیت کرو۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی اولاد ناخلق ہے، تم نے اس کو آنکھ کر دیا، آپ کا سوال۔ اب جس کو وہ آنکھ کر دے باپ، اس پہ پھر وہ اس کو وصیت میں پھر وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وصیت پروردگار نے اختیار بھی دے دیا، جیسے شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے اس کے سے باہر چلی جاتی ہے، اس طرح سے اگر باپ نے بیٹے کو آنکھ کر دیا تو وہ اس کے تمام چیزوں سے اب پروردگار نے اختیار دیا۔ اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے، چیلنج نہیں کر سکتے نا، پروردگار وصیت کیوں رکھی؟ دیکھیں نا، میں نے دونوں باتیں بتائی نا، وراثت کے پورے معاملات رکھے، پھر وصیت بھی دے دی۔ کیوں دے دی؟ اس لیے دے دی نا کہ اب تم اس کا اختیار کرو، تمہیں سمجھ پتہ ہے تمہارا کون سا بیٹا اچھا ہے، کون سا برا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ اچھا، اہم مسئلہ یہ ہے کہ وصیت تو مرنے والا کر دیتا ہے، اس پہ عمل کیسے ہو، کیونکہ وہ تو وصیت کرنے والا تو مر گیا، وصیت کر کے چلے گئے۔ باقی میں سناتا ہوں کیونکہ تاکہ بات ہے، یعنی آپ کو کہنے کا مطلب ہے کسی نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی تو کرنا ہے نا۔ اچھا، اب وصیت عمل کون کرے؟ ایک شخص اپنے مرنے قریب ہوا، اس کے پاس 8-9 ہیرے تھے، بیٹا بہت چھوٹا بچہ تھا اس کا، اس نے کیا کیا، اپنے دوست کے پاس گیا، اس نے وہ 9 ہیرے اس کو دیے، اور اس نے کہا کہ یہ ہیرے اپنے پاس رکھ لو، میں تو کسی وقت بھی چلا جاؤں گا، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا، تو جب جو بڑا ہو جائے نا تو میری وصیت ہے اس میں سے جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا۔ تو جب بچہ بیٹا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اسے پتا تھا میرے باپ کا مال وہاں ہے، وہ گیا، سلام دعا کرنے کے بعد کہا جو میرے والد صاحب نے آپ کے پاس امانت رکھائی تھی، وصیت کی تھی، اس پہ آپ عمل کیجئے۔ وہ اندر سے گئے اور ایک ہیرا لا کے اس کو دے دیا 9 ہیروں میں سے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے باپ نے تو ان کے بعد اتنا مال رکھوایا تھا، جس نے مجھے ایک ہیرا دیا۔ وہ باہر نکلا پریشان، گھومتا گھماتا وہ حضرت علی کے پاس پہنچ گیا کہیں۔ مولانا پوچھا بھائی کیا فکر ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ اسی طرح میرے والد صاحب نے اس طرح 9 ہیرے رکھائے تھے ان کے پاس۔ ان کا اب کے والد صاحب نے کیا کہا تھا؟ میرے والد نے سے کہا جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا۔ تو چلو میرے ساتھ مولا گئے، اس کے بعد اس سے پوچھا بھائی ان کے والد نے کیا کہا تھا؟ بھائی ان کے والد نے میرے پاس 9 ہیرے رکھوائے تھے اور کہا جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا۔ تو مولا نے کہا تم اس کو 8 ہیرے اس کو دے دو۔
کہ کیوں؟ کہا تمہیں 8 اچھے لگے، تم نے خود رکھے نا، تمہیں اچھے لگے ہیں وہ اس کو دے دو. تو اب یہ وصیت پہ عمل کرانا بھی جو ہے یہ بہت ضروری. اور تو اس کی ایگزیکیوشن آپ نے بالکل صحیح ہے. نور بھائی اس پہ کیا فقہ حنفی کا بھی یہی ماننا ہے کہ آنکھ کرنے کا حق موجود ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وصیت کے حوالے سے یہ ہے کہ عند الاحناف کوئی قاتل ہوگا اس کو نہیں دے سکتے، مرتد ہوگا اس کو نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں احناف کے اندر آنکھ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وراثت میں اس کو دیا جائے گا چاہے وہ کتنی نافرمان رہا، عند اللہ اس کی پکڑ ہوگی بروز محشر. ٹھیک ہے. ابھی ہم یہاں پہ اساسوں کی بات کر رہے تھے، رہنمائی حاصل کر رہے تھے کہ کس طرح اس کو عین شریعت کے مطابق کرنا ہے. لیکن سربت آپ کے لیے میں ایک تھوڑا سا مختلف سوال ہے کہ جو احکامات کے حوالے سے لوگ وصیت کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ کسی کا آخری وقت ہے اور اس نے کہا جی میری وصیت یہ ہے کہ مجھے ہمارے آبائی گاؤں میں دفن کیا جائے، یا اگر کوئی بیرون ملک رہتا ہے کہ مجھے وطن واپس لے کے جایا جائے، یا کوئی اور اس طرح کی بات کر دی جائے کہ میری وصیت ہے کہ میرے 2 یہ ایک گرینڈ چلڈرن ہے، پوتا اور نواسی کی شادی کر دی جائے. اس طرح کی باتیں اگر کہی جاتی ہیں تو اس پہ ہم یعنی عمل پیرا ہونا اہم ہے، یہ وصیت کا حصہ سمجھا جائے گا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے مغفرت کا، بخشش کا، نجات کا، فلاح کا، کامیابی کا مہینہ قرار دے دے. آمین ثم آمین. اور ٹاپک بہت اچھا ہے، آپ کے موضوعات ہمیشہ بہت اچھے ہوا کرتے ہیں. وصیت یا وراثت کا بے انتہا اس کا اسلام میں بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے. اور جب وصیت کی بات آتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے وصیت نامے میں وراثت میں سے ان کا تذکرہ کیا جو 1/3 صرف آپ کا اپنا مال ہوتا ہے، اور اس میں سے بہت سارے ایسے افراد جو کہ احکام وراثت میں شامل نہیں ہوتے. آپ ان میں سے کسی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، مثلا کوئی چچا ہے، کوئی دور کا عزیز ہے جو کہ احکام وراثت میں شامل نہیں ہے لیکن آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس یعنی کمایا آپ نے، جمع آپ نے کیا، حساب آپ کو دینا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے 1/3 سے زیادہ جو آپ کا اپنا مال تھا سمجھے وہ آپ نے جو کچھ خصوصاً رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں آپ، تو اس میں انہوں نے اپنے ایک چچا کا تذکرہ کیا. اچھا وہ چچا جو کہ ان سے مختلف مقامات پر کئی مرتبہ بہت بدسلوکی کا سلوک بھی کیا تو انہوں نے تو لوگ چونک گئے، کہا کہ آپ ان کو دے رہے ہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں میرا چچا اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا اور پروردگار عالم مجھ سے میرے عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا. اگر صرف اتنی سی بات میں اور آپ سمجھ لے تو انشاءاللہ تعالی دنیا سے تمام تر مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور آپ نے جیسا فرمایا کہ بہت سارے مقامات پر ایسے ہوتے ہیں کہ جی کچھ کسی نے خاص طور پر کہہ دیا. اگر آپ کی وراثت کا معاملہ ہو، اساسوں کا معاملہ ہو، یقیناً اس میں بڑی کلیئرٹی ہے، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کس قرابت دار کا، کس رشتہ دار کا کتنا حصہ بنتا ہے، اور اسی طرح آپ اس وصیت کو، اس وراثت کو کیری فورورڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کچھ خاص انسٹرکشنز ہیں، اگر کچھ وصیت کی جائے، مثال کے طور پہ ایک شخص اگر کسی کی کفالت کرتا ہے اپنی زندگی میں، کوئی اس کی رشتہ داری نہیں ہے لیکن اللہ کے نام پہ کسی خاص خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی ہے، اگر وصیت اپنے بچوں کو کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کو کیری فورورڈ کرو، تو اس کی حوالے سے کیا دینی احکامات ہیں؟ کیا ایسی ہر وصیت اولاد پر اور خصوصاً آپ کے رشتہ داروں پر لازم ہو جاتی ہے؟ اگر اس میں کچھ معاملات اس طرح کے بھی ہو کہ ابھی جیسے یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ بیٹے کی شادی فلانی جگہ کر دینا، کیا اس کی مرضی کے بغیر بھی اس طرح کی وصیت کو کیری آؤٹ کرانا ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے علماء اکرام سے کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جی نور بھائی، اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو جس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کسی دل کی خواہش ہے، مرنے والے کی، جانے والے کی دل کی خواہش ہے، اس کو کیری فورورڈ کرنا لازم اور ملزوم ہے فیملی ممبرس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ انتقال ہو جائے تو جتنا جلد ہو سکے اسے غسل دو، اس کی تدفین کرو. صحیح. مثال کے طور پہ انتقال کراچی میں ہوتا ہے اور وصیت یہ ہے کہ آبائی گاؤں میں تو شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی. ذہن میں رکھیے گا، شریعت کی پسند یہ ہے کہ جتنا جلد ہو اس کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے اور اس کی تدفین کی جائے. تو صحیح کہ ابھی آپ نے فرمایا، ابھی انٹرو کے اندر آپ بہن فرما رہی تھیں کہ وصیت کی فلاں کے شادی فلاں سے کر دینا،
یہاں یاد رکھیے گا اسلام یہ چاہتا ہے کہ بالغ ہو جائیں تو لڑکا لڑکی کی رضامندی سے کی جائے، صحیح ان پر مسلط نہ کیا جائے۔ صحیح ہماری بہت سارے فرامین کو ہمارے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کر دیں، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈسپیوٹ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کے مطابق یہ واجب نہیں ہوگا، صحیح یہ مستحب میں آ سکتا ہے، یہ مباح میں آ سکتا ہے، واجب نہیں ہوگا۔ واجب وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کے معاملات ہیں، فدیے کے معاملات ہیں، اور چیزیں ہوں گی، وہ واجب میں یہ چیزیں واجب ہیں۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ واجبات میں شامل نہیں جی ہوتے؟ نہیں، بالکل دیکھیں، وصیت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دائرہ اسلام کے رہتے ہوئے آپ کر رہے ہیں۔ جیسے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو وصیت کی، ہمارے ائمہ نے بھی وصیتیں کریں اور انبیاء نے بھی وصیتیں کریں۔ حضرت علی علیہ السلام جب شہادت کے قریب پہنچے، آپ کو ضربت لگی ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن سے کہا، بیٹا دیکھو یہ میری وصیت ہے، اس نے میری ایک ضربت ماری ہے، تم بھی اس کی ایک ہی ضربت مارنا بدلے میں، اگر یہ ایک ضربت سے مر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے چھوڑ دینا۔ اب دیکھیں وصیت ہو رہی ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے، تو دل تو چاہ رہا ہے ابھی جان سے ختم کر دے، لیکن باپ کیا کہتا ہے، وصیت کیا کر رہا ہے کہ اس نے ایک ماری ہے نا میرے ضربت، تم بھی اس کی ایک ہی ضربت مارنا، یہ وصیت ہو گئی۔ پھر حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن کے نام پہ ایک وصیت نامہ لکھا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، پورا وصیت نامہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے وصیت اچھی چیز کے لیے کی جاتی ہے، بری چیز کے لیے وصیت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح ہمارے حضور نے وصیت کی، حدیث بہت بڑی مشہور حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، اے سنو، اے مسلمانوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والے، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر، ایک کتاب اور ایک اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، اگر تھامے رہے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ وصیت تو کر دی رسول نے، اب اس پہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، وصیت کرنے والا تو وصیت کر کے چلا جاتا ہے، اس پہ وہی اب بات آ جاتی ہے کہ ایگزیکیوشن کیسے ہوگا۔ بالکل صحیح۔ سربت آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہی کہ اگر دنیاوی معاملات کے اوپر اگر کوئی انسٹرکشن دے کے گیا ہے تو یقیناً جو جا رہا ہوتا ہے اس کے جو پیارے ہیں اس کو مس بھی کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ ان کی مرضی کے خلاف کی کوئی بات ہے، جیسے اسی طرح کے معاملات ہیں۔ لیکن دنیا مزرعہ آخرت ہے، اور شریعت اسلامی میں وصیت کرنے کو بہت اچھا سمجھا گیا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم میں یہ بتا رہی ہوں کہ وصیت نامہ لکھا ہوا آپ کے سرہانے ہونا چاہیے، اس کو شریعت نہایت پسندیدہ قرار دیتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے پیچھے ابہام چھوڑ کر جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ اس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ اچھا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مرنے والوں کی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ مرنے والوں کی خواہشات پر زندوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر لڑکا یا لڑکی وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی، دادا دادی کی نانا نانی کی خواہش تھی، تو جنہوں نے زندگی گزارنی ہے ہمیں ان سے بھی پوچھنا پڑے گا، تو وہ وصیتیں ضروری نہیں کہ ان کو پورا کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اگر اسی طرح کے معاملات کی طرف ہم دیکھتے ہیں، نور بھائی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، پھر میں وصیت میں رد و بدل کی بھی بات کروں گی۔ کبھی آپ خوش ہیں، کسی اپنے رشتہ دار سے بہت خوش ہیں، تو آپ نے دور دراز کے رشتہ داروں کو بھی وصیت میں شامل کر لیا، ان کے بھی تحفے چھوڑ دیے، ان کو بھی کہا، لیکن پھر مرنے سے عین پہلے ہو سکتا ہے معاملات بگڑ جائیں یا تبدیلی آ جائے، تو کیا وصیت میں رد و بدل کی جا سکتی ہے؟ اب اگر کئی دفعہ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے والے کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کئی ورژنز آف وصیت سامنے آ جاتے ہیں، تب ایسے اختلافات کو دور کیسے کیا جائے گا؟ پہلے کالر کی بات سنتے پھر یہ سوال علماء اکرام سے کریں گے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کبیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی کبیر، کیا میرا ایک سوال ہے، آپ کے موضوع پہ تو نہیں ہے لیکن رمضان سے ریلیٹڈ سوال ہے جی۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت جب روزہ ہم بند کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اذان بھی ہو رہی ہے تو کچھ لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی بند کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہے روزہ؟ بالکل صحیح، بڑا اہم سوال ہے۔ نور بھائی پہلے اس کا جواب دے دیں۔ بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ کئی لوگ واقعی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک اذانوں کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم پانی پی سکتے ہیں، دوا کھا سکتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے نور بھائی؟ دیکھیں بہت غور سے سنیے گا اور پوری ملت اسلامیہ سنیے۔ دیکھیں میں طبیب ہوں، الحمدللہ حکیم ہوں، اللہ نے آپ کو انسان کا بچہ بنایا، آپ اونٹ نہیں ہیں کہ آپ پانی ذخیرہ کر لیں گے، آپ 3 دن تک پی کے اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں گے۔ آپ کو اللہ نے انسان بنایا، آپ 1 گھونٹ 2 گھونٹ۔ اچھا یہ اصل اب اس کا جواب یہ ہے، لیکن اگر دوا کا معاملہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ بھولتے جا رہے ہیں، اذانیں اس وقت ہو رہی ہیں، دوائی کھانا بھی اہم ہے، یہ بہت اہم سوال آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں جب وقت ہو گیا تو اس کا مطلب کہ وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ
نہیں بیٹا ابھی کھاتے رہو, اس مسجد کی اذان باقی ہے, ہم لوگ وہاں اور اس کے حساب سے بند ہاں کرتے ہیں. افطاری میں بھائی ہم تو مسلمان ہیں, کسی کی بھی آواز آیا چلو کوئی سا اختلاف ختم ہو گئے, افطاری میں جو ہے کسی کی بھی آواز آ جائے. اچھا افطاری کھولنے کے لیے بھی وقت متعین ہے, اذان ضروری نہیں ہے, اذان شرط نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا جتنے بھی ویورز ہیں, اہم بات یہ ہے وقت ہے. جیسے ہی وقت کلوز ہوگا, مثال کے طور پہ آج 4:56 پر انتہائی سحر تھا, آپ 4:55 پہ جتنی بھی آپ کو دوائیں کھانی ہیں آپ کھا کے ختم کر دیجیے. بالکل صحیح. آپ 4:56 پہ کریں گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ روزہ ہمیں وقت ختم ہونے سے پہلے بند کر دینا ہے اور وقت افطاری سے پہلے اس کے بعد ختم کرنا ہے. تو اگر ہم اس ٹائمنگز کا خیال کریں تو یہ بہت بہتر ہے. دیکھیں ہم لوگ اسی لیے 10 منٹ پہلے بند کر لیتے ہیں اور 10 منٹ بعد کھولتے ہیں کہ وہ سوال ہی نہیں رہتا. صحیح صحیح. نور بھائی جو ہمارا سوال تھا, اگر وصیت میں اختلافات ہوں, دوسروں کے 2 الگ الگ وصیتیں جس میں کوئی رد و بدل ہوئی ہے یا 2 ورژنز موجود ہیں جس میں الگ الگ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, تو یہ معاملات کیسے حل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وصیت کرنے والے کو چاہیے, قرآن مجید فرقان وَاسْتَشْهِدَيْنِ رَجُلَيْنِ, جب بھی کوئی ایسے معاملات کرے تو 2 عادل گواہوں کو بٹھا کر وصیت کے معاملات طے کرے تاکہ لوگ 2 گواہ موجود ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتقال سے پہلے بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے اور جن کا انتقال ہے وہ خود کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور انتقال کے بعد ان کے ورثاء کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں تو خیر کیونکہ اگر لکھت پڑھو تو جو لکھا ہے اس پر عمل کروایا جائے, جی, ورنہ یہ کہ ورثہ پہ چھوڑ دیا جائے. اور ایک ہوتا ہے عند الناس, ایک ہوتا ہے عند اللہ. صحیح. عند اللہ یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں, آپ جانو اللہ جانے. شرعی طریقہ اس کا کیا ہے؟ جیسے آج دنیاوی طور پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ لائرز کو انوالو کیا جاتا ہے, وکلا کو انوالو کیا جاتا ہے وصیت بنانے کے لیے, اور انہی کے پاس محفوظ ہوتی ہے, پھر سارے خاندان والوں کے سامنے اس کو کھولا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے. شرعی طور پہ بھی ہم کسی ایسے شخص, کسی ایسے رہنما کے پاس اپنی وصیت رکھ سکتے ہیں یا کیا طریقہ بتایا جاتا ہے؟ ایک یہ بہت واضح پیغام جانا چاہیے, جی, جو ورثہ ان کے حوالے سے وصیت نہیں ہوتی, یہ میں دوبارہ کلیئر کر دوں. بیٹی کا جو حق ہے ٹھیک ہے نا, یہ اس میں وصیت نہیں ہوگی. جی, وصیت جس طرح ہوگی, جس طرح یہ دونوں بات بھی کر رہے تھے سعید بھائی بھی, کہ کوئی دور کے چچا ہیں, کوئی ماموں ہیں, کوئی یتیم بچے کی پرورش تھی اور مال کثیر ہے. ایسا نہیں کہ 3 لاکھ روپے چھوڑے اور وہ قرض دار بھی تھا, فدیہ بھی دینا ہے, بچے بھی ہیں, اور وصیت کر دی کہ ہر سال 10 لاکھ روپے یتیم بچے کو دیے جائے, تو یہ وصیت قابل قبول نہیں. بالکل صحیح. آخری سوال علامہ صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی, جس طرح ابھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اور اپنے جو بھی آپ نے معاملات زندگی میں کیے, انسٹرکشنز ایز وراثت میں اگر کسی کو آپ ذمہ داری دے کے جا رہے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کی کفالت کی, اب بیٹے کو بھی کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کفالت کرتے رہے؟ نہیں, سب سے پہلی بات تو صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اپنا ورثہ کتنا چھوڑا ہے. آپ اپنے مال کے مالک ہیں, اسی کی آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں, اسی کے پر حساب بھی ہے. صحیح. آپ کا بیٹا, اس کی مرضی, اس کا مال, اس کی مرضی, جو آج کل چل رہا ہے, میری مرضی میرا تحفہ, تو وہ ان کی چیز ہے, وہ جس کو دیں, جس کو چاہے لیں. باپ کہہ سکتا ہے, صحیح کہہ سکتا ہے, وصیت نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ثروت آپا, کچن کی طرف جانا ہے, لیکن یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ جاتی ہوں کہ جس طرح اکثر لوگوں کو قرضے کے حوالے سے خواتین کو نہیں پتہ ہوتا, آپ کے پاس مال ہے ٹھیک ہے, لیکن کسی مرنے والے کے مر جانے کے بعد کوئی آئے تقاضا کرنے کے لیے اور ایسا کوئی کسی کو پتہ نہ ہو, گھر والوں کو نہ پتہ ہو, وائف کو نہ پتہ ہو کہ ایسا قرضہ لیا گیا ہے, تب کیا کرنا چاہیے؟ جی صحیح, یہ ان کے بعد لیں گی؟ نہیں, آپ جواب دیجیے, میں آئی واز جسٹ کمنگ ٹو دس پوائنٹ. جی نہیں, اگر کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے, کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, تو آپ اس کو کیسے کنسیڈر کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ نہیں کر سکتے. نور بھائی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات, نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جب بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقروض ہے. اور آج بھی مفتی اعظم کو یا بڑے مفتی کو یہ حکم ہے شرعی طور پہ کہ قرض دار کا نہ پڑھائیں, اور جو قرضہ دے رہا ہے یا لے رہا ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمَا, قرآن کہتا ہے کہ لکھ لو, اور جو قرآن کے خلاف جائے گا تو پھر زمانہ سے خلاف. بالکل صحیح. دینے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ مشکلات کا باعث بنتے ہیں. اکثر ہمارے یہاں بھی یہی طریقے رائج ہیں کہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کی خواتین کو بتانا ضروری نہیں ہے, یہ تو پروفیشنل معاملات ہیں, ٹریڈ کا معاملہ ہے, تجارت کا معاملہ ہے, لیکن آپ پھر لوگوں کے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے, نور بھائی, سعید بھائی اینڈ ثروت آپا کچن میں آ چکے ہیں. ایک کون بنتے ہوئے آپ کو دکھا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ جائے گا سب کچھ اوون میں. جی جناب.
एग्जैक्टली सो ये स्ट्रिप है यहाँ पे ऑफ द हमने सेम actually डो. पूरे डो को लंबा रोल आउट करने के बाद पतली स्ट्रिप्स काटी थी. लेंथ बेसिकली बेहतर ये है कि आप उसको पहले लंबा रखें, अगर एक्स्ट्रा बचती है तो यू कैन कट इट ऑफ. और इसका बेहतरीन इलाज ये है कि हल्का सा उसको बिल्कुल ग्रीस करें, वेरी लाइटली ग्रीस, वरना वो जो डो है वो वापस स्लिप करता रहेगा. ठीक है, उसके सही. बाद फिर आई एम गोइंग टू होल्ड इट फ्रॉम वन साइड. और जी, सदरा, can you आप please? इधर आ जाएं. बिल्कुल सही है. ठीक है, यहाँ पे उसको पकड़ के लाइक एक पूरा उसी के ऊपर रोल किया ताकि वो सील हो जाए. एंड देन जस्ट मूव अपवर्ड्स. अब जैसे आप इसको रैप कर रहे हैं उस तरह आप इसको राउंड में लेते जाते जाइए. एग्जैक्टली. अब वहाँ पे ये है कि भाई इसको मैं बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करूँगी बिकॉज देयर इज़ वेरी हाई चांसेस कि ये निकल जाएगा. और बहुत टाइट करूँगी तो भी मसला होता है. एक तो पहले ये कि हो सकता है आपकी स्ट्रिप कम पड़ जाए एंड आपकी कोन जो है वो सील सही से ना हो. एंड कोशिश ये करें कि ये पूरी जो आपने कोन बनानी है वो एक ही स्ट्रिप से बनाएं. इसके अंदर अगर आप पैच वर्क करने की कोशिश करेंगे तो There थिंग्स we go. माइट और नॉट. ऊपर की तरफ आके इसको फाइनल सील कर दें क्योंकि इवेंचुअली जब हम लोग फिलिंग करेंगे हम लोग ये नहीं चाहते कि वो फिलिंग जो है वो नीचे से टपकनी शुरू कर दे. बिल्कुल सही है. दैट्स नॉट द एंड देयर वी गो. और इसी तरह के यहाँ पे मैंने बाकी भी बनाए हुए थे. यहाँ पे ये वाला जो है इट्स स्लाइटली स्मॉलर क्योंकि ये बेसिकली दिखाने के लिए था कि हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं. साइज डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है जी. अच्छा, अब मुझे बताएं ये ओवन में कितना टाइम लेगी? मेरे ख्याल से लेस देन अबाउट मैक्सिमम अबाउट 20 मिनट्स. टेम्परेचर जो है उसका 160 to 180 रखें डिपेंडिंग ऑन योर ओवन. ज़बरदस्त जी. तो वी आर गोइंग टू पुट दैट इन. बाकी सब कुछ यहाँ पे मिक्स कर दिया. इसी में इन्होंने चीज़ भी डाल दी है. सो मेरे ख्याल में थिंग्स विल बी क्विक. सो एज वी पुट दिस बैक इन टू द ओवन.